نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عاشورہ کے بارے میں آپ کے سامنے 4 چیزیں بیان کروں۔ نمبر 1، عاشورہ کا پس منظر، عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ نمبر 3، روزہ رکھنے کی ترتیب۔ اور نمبر 4، یوم عاشورہ میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے عاشورہ کا پس منظر بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اہل کتاب بھی یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے ہیں اور بڑے دن کی طرح مناتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اگلے سال آنے سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ روایت مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ قریش زمانے جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء فلیصم، جو چاہے روزہ رکھے، ومن لم یشاء لم یصم، اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ یہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے یوم عاشورہ کا پس منظر سامنے آیا۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہے۔ سب سے پہلے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے رمضان کے دنوں کو اور یوم عاشورہ کے دن کو، یعنی پورے رمضان کو دوسرے دنوں پر فضیلت ہے اور یوم عاشورہ کو دوسرے تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کے فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ روایت طبرانی میں ہے اور یہ روایت بیہقی کے اندر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے روزہ رکھنے کی کیا ترتیب ہے، روزہ کب رکھے، 9ویں 10ویں 11ویں کب روزہ رکھے، اس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سنن معارف السنن میں بات لکھی ہے کہ 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 9ویں کا بھی روزہ رکھو، 9ویں 10ویں 11ویں، اور یہ سب سے افضل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 9ویں 10ویں یا پھر 10ویں 11ویں، یہ اس سے کمتر افضل ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان صرف ایک ہی روزہ رکھے، لیکن صرف تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا فقہا نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگلے سال سے 1 روزے کا اور اضافہ کروں گا۔ اگر کوئی شخص ایک ہی روزہ رکھتا ہے تو وہ فضیلت مل جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکمیل نہیں ہو پائے گی، اس لیے یا تو 9ویں 10ویں رکھے یا پھر 10ویں 11ویں رکھے۔ تیسری لاسٹ والی بات یہ ہے، یوم عاشورہ کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں روایت جو رزین میں ہے، اسی طرح سے بیہقی الترغیب والترہیب میں ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر خوش دلی سے، فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے لیے وسعت فرمائے گا، فراخی فرمائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔